روشیا کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور کروشیا کے تعلقات باہمی احترام اور مفادات پر مبنی ہیں، زراعت، سیاحت اور ہنرمند افراد قوت میں تعاون کے خواہش مند ہیں۔ وزیراعظم کی کروشین صدر اور وزیراعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے علاقائی امن میں کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان کروشیا کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش ہے۔ کروشیا کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور کروشیا کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں۔ یورپی یونین پاکستان کا مضبوط تجارتی شراکت دار ہے۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا یہ پاکستان کا میرا پہلا سرکاری دورہ ہے، دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم کو دہشت گردی کے حالیہ واقعات اور انسداد دہشت گردی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ بلوچستان میں امن و امان مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم فیصلوں کا امکان۔ کراچی کی مارکیٹ میں 6 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے گرفتار ملزم حمزہ کا اعتراف جرم۔ تفتیش کے دوران اہم انکشافات، کہا بچہ میری شناخت جانتا تھا، بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد بھی زیادتی کی، لاش بوری میں بند کی اور کمبل میں لپیٹ کر الماری میں چھپا دی۔ پولیس نے فلیٹ کی 3 مرتبہ تلاشی لی مگر لاش برآمد نہ کر سکی۔ شک دور کرنے کے لیے اہل خانہ کے ساتھ بچے کو تلاش بھی کرتا رہا۔ خوف کے باعث لاش فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے پھینکی۔ پولیس کے مطابق اہل علاقہ نے ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ساتھیوں کی شمولیت کا جھوٹا دعویٰ کرتا رہا۔ ملزم کا والد بھی زیر حراست ہے۔ حمزہ کو آج جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا۔ خطے میں پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ کے مسلسل دوسرے روز ایران پر فضائی حملے۔ ایرانی وزارت صحت کی 14 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ امریکہ نے حملوں میں بندر عباس میں 8 مقامات، چابہار میں بحری ٹریفک کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا۔ سریق اور بوشہر میں بھی دھماکے۔ ایران شہر کے ہوائی اڈے اور موسمیاتی اسٹیشن پر حملے میں فائر فائٹر شہید۔ مشہد جانے والے 2 پل تباہ۔ شمال مشرقی صوبے گلستان میں ریلوے پل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کا جوابی وار پاسداران انقلاب کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ خطے میں 85 امریکی عسکری مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جلد خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے حملوں کا اعلان۔ ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی حملے، بحری جہازوں پر حملوں کا رد عمل۔ صدر ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو۔ ایران کے خلاف 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کرنے اور جزیرہ خار پر قبضے کی دھمکی۔ کہا ایران کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ معاہدے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران معاہدے پر عمل کرے گا، وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا رویہ غیر معمولی ہے، وہ کچھ حد تک قابو سے باہر ہے لیکن پھر بھی وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت سخت نشانہ بنایا۔ ہمارے پاس جیتنے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن فوجی لحاظ سے ہم پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے بعد ازاں یہ دعویٰ بھی دہرایا کہ انہوں نے اپنے دور صدارت میں 8 جنگوں کا خاتمہ کیا۔ ایران نے کشیدگی کا ذمہ دار واشنگٹن کو قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر کے بین الاقوامی امور کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں خطے کو پاک کرنے کے لیے ایران کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ چیف مذاکرات کار اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا کہ اب دھونس دھمکی اور وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔ ہر حملے کے جواب پہ حملہ ہوگا۔ اہم بحری گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں، ایران انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہم بدزبانی کا جواب بدزبانی سے نہیں عمل سے دیتے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ٹرمپ کے حالیہ بیانات واشنگٹن کی ایران پالیسی کی ناکامی کا اعتراف ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایرانی بحریہ کے ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ غیر ملکی افواج ایرانی ساحل پر اتری تو علاقہ ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایرانی اور قطری وزرائے خارجہ کا رابطہ علاقائی کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت، خصوصاً آبِ ہرمز کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے سے روکنے کے لیے رابطوں اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔
ईरान ने आपदा हॉर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान आपदा हॉर्मुज़ नहीं खोलता और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करता। बुनियादी मुआहिदा ये था कि ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो उसे अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़िश्ता रात हुआ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और ईरान पर खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी कम करने और मुज़ाकराती अमल में दोबारा शुरू करने पर जोर। ईरान ने हालिया अमेरिकी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाजी खतूत अरसाल कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ईरानवी ने अमेरिकी हमलों को 16 जून को तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त की पहली शिक की बुनियादी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, अमेरिकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और अमेरिका के बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर के आर्टिकल 2 की शिक 4 की भी खिलाफ वर्जी है। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म करने के बाद ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर्स खलीज फारिस से लेकर आपदा मलाका तक या तो रवां दवा हैं या फिर रुके हुए हैं। बढ़ती कशीदगी के बायस अमेरिकी नाकाबंदी दोबारा शुरू हुई तो ईरान का तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को आज मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इराक में ताज़ियाती जुलूस निकाला गया। नजफ में रोज़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी अल हकीम ने पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का जस्ते खाकी तारीखी जुलूस के जरिए करबला लाया गया, जहाँ लाखों सोगवार जमा थे। आयतुल्लाह खामनाई की मैयत इराक से दोबारा ईरान मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में ज़्यादा फौज भेजने वाले ममालिक में शामिल। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकती है। एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादे की ज़रूरत है। हमें अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना है। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी